یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ یہ ایک عام کہانی نہیں، یہ انجام کی داستان ہے جو ایک قوم کے فیصلوں سے لکھی گئی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے سچ کو پہچان کر بھی جھٹلایا اور اپنی ضد سے خود تباہی کو قریب لے آئی۔ جب آسمان نے فیصلہ لکھ دیا تب زمین پر بس ایک ہی سوال تھا، کون بچے گا اور کون مٹ جائے گا؟ یہ وہ آخری لمحہ تھا جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں قوم نوح آباد تھی، ایک زرخیز اور خوشحال بستی جس پر اللہ کی نعمتیں نازل تھیں۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی، مضبوط جسموں اور بلند سوچ کے ساتھ، مگر ان کے دل غرور سے بھر چکے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو زرخیز زمینیں اور لہلہاتی فصلیں عطا کیں، مگر شکر کے بلائے غرور بڑھتا گیا۔ قدرت نے اشارے دینا شروع کیے، مگر قوم نے نعمتوں کے نشے میں ان علامتوں کو نظر انداز کر دیا۔ قوم نے کھلے انداز میں بتوں کی عبادت شروع کر دی اور اللہ کی ہدایت کو مسلسل رد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، مگر قوم نے مذاق اڑایا اور اللہ کی ہدایت کو رد کر دیا۔ قوم کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، باوجود انکار اور مذاق کے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا، مذاق اور انکار سے اپنے آپ کو مزید گناہوں میں ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا، مگر لوگ انکار کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بت پرستی بڑھتی گئی اور قوم نے سرکشی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کو اپنا راستہ بنا لیا۔ قوم کے سرداروں نے اپنے مفاد کے لیے عوام کو گمراہ کیا اور حق کی بات سننے سے روک دیا۔ قوم کے کمزور اور غریب لوگوں نے حق کو پہچانا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم کیا گیا، انہیں دباؤ میں جایا گیا، مگر وہ حق پر ثابت قدم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح اعلان کیا کہ وہ ایمان والوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور حق پر قائم رہیں گے۔ قوم کے سرداروں نے دھمکیاں دیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں انجام سے خبردار کر دیا۔ قوم نے آخری حد پار کر دی اور حق کو جان بوجھ کر کھلے طور پر رد کر دیا۔ 950 برس کی مسلسل دعوت کے بعد جب قوم نے حق کو مکمل طور پر جھٹلا دیا، حضرت نوح نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب مہلت ختم ہو چکی تھی اور اللہ کی طرف سے آخری وارننگ آ چکی تھی۔ قدرتی اشارے شدت اختیار کرنے لگے، آسمان بدلے اور زمین کی حالت بتانے لگی کہ عذاب قریب ہے۔ خاموشی چھا گئی تھی اور قوم اپنی بے خبری میں مصروف تھی، عذاب کی آمد قریب تھی۔ قوم نے آخری بار حق کا مذاق اڑایا اور اپنے سرکشی میں مزید شدت اختیار کی۔ ایمان والوں نے اپنا سامان سنبھالا اور قدرت کے اشاروں سے خبردار ہو کر تیاریاں شروع کر دیں۔ قدرت کے ابتدائی آثار نمودار ہونے لگے اور لوگ پہلی بار خوف محسوس کرنے لگے۔ ایمان والوں نے کشتی کی تیاریاں شروع کر دیں، لکڑیاں اکٹھی کیں اور جانوروں کے انتظامات کیے۔ زمین سے پانی نکلنے لگا اور ایمان والوں نے کشتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ طوفان شدت اختیار کر گیا اور خوف و ہراس لوگوں کے دلوں میں چھا گیا۔ ایمان والوں نے کشتی کی تعمیر شروع کر دی، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ قوم نے مذاق اڑایا، مگر ایمان والوں نے صبر سے کشتی کی تعمیر جاری رکھی۔ اعتماد اور صبر کے ساتھ ایمان والوں نے ہر مشکل کے باوجود کشتی کو مضبوط بنایا۔
کئی برس کی کوشش کے بعد کشتی اپنی مکمل شکل اختیار کر رہی تھی۔ ایمان والے کشتی کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر چیز نجات کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ جانوروں کو منظم انداز میں کشتی میں لایا گیا، ہر چیز اللہ کی رضا کے مطابق ترتیب دی گئی۔ ایمان والے ہر جانور کو جگہ دلا کر اسے محفوظ کر رہے تھے۔ آخر میں تمام جانور کشتی میں داخل کر دیے گئے، تیاری مکمل ہوئی۔ ایمان والوں نے کشتی کی ہر چیز کو چیک کر کے مکمل حفاظت یقینی بنائی۔ کشتی بند کر دی گئی اور نجات کی تیاری مکمل ہوئی۔ سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ شدید بارش شروع ہو گئی اور پانی زمین پر اترنے لگا۔ پانی تیزی سے بڑھنے لگا اور ہر طرف خیف و ہراس چھا گیا۔ لوگ خوف کے مارے چیخ و پکار کرنے لگے اور مدد کے لیے بے بس تھے۔ ہر طرف پانی بڑھ رہا تھا اور خوف اور پریشانی کے مناظر واضح تھے۔ لوگ ہر طرف ڈوبنے لگے اور عذاب کی شدت سب پر واضح ہو گئے۔ پہاڑ اور قدرتی مناظر بھی پانی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ نادان لوگ طوفان میں ڈوبنے لگے اور ہر طرف خوف و ہراس چھا گیا۔ پانی کی تباہ کاری میں سب کچھ بہا لے گیا اور صرف ایمان والے محفوظ رہے۔ ڈوبتے ہوئے لوگوں کے مناظر خوفناک تھے، جبکہ ایمان والے کشتی میں محفوظ تھے۔ کشتی محفوظ تھی اور ایمان والے اللہ کی حفاظت میں نجات پا گئے۔ پانی نے ہر حد پار کر لی اور زمین مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھیں۔ انسان اپنی طاقت کے ساتھ بے بس نظر آ رہا تھا۔ رات بھی طوفان کی شدت کو کم نہ کر سکی۔ کشتی ہر موج کے باوجود مضبوط اور محفوظ رہی۔ طاقتور سردار بھی عذاب کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ایمان والوں نے صبر اور یقین کے ساتھ وقت گزارا۔ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکا تھا۔ زمین پر ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس وقت نجات صرف ایمان والوں کے حصے میں آئی۔ اس وقت صرف ایمان ہی نجات کا ذریعہ تھا اور کشتی ہی زندگی کی واحد پناہ تھی۔ اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور طوفان کی شدت ختم ہونے لگی۔ پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور زمین ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اللہ کے حکم سے کشتی زمین پر ٹھہر گئی۔ سامنے ایک نئی، خالی اور خاموش سرزمین نظر آ رہی تھی۔ نجات پانے پر سب نے اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ طوفان کے بعد دنیا پر ایک گہری اور عبرتناک خاموشی چھا گئی۔ زمین کی حالت جانچنے کے لیے ایک پرندہ چھوڑا گیا۔ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ یہاں سے انسانیت کی ایک نئی اور ذمہ دارانہ ابتدا ہوئی۔
तूफान के रुकने के बाद ज़मीन पर गहरी खामोशी छा गई। हर तरफ सुकून, मलबा और अल्लाह की कुदरत के निशान नमायां थे। अल्लाह के हुक्म से कश्ती पहाड़ पर ठहरी। ईमान वालों के दिल सुकून और शुक्र से भर गए। ईमान वाले खामोश खड़े थे, उनके दिलों में खौफ नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और सुकून था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर कदम रखते ही अल्लाह के हुजूर सजदा किया। इतनी बड़ी आजमाइश के बाद नजात सिर्फ अल्लाह की रहमत की वजह से थी। ये वो ज़मीन थी जो अजाब के बाद पाक हो चुकी थी, जहां एक नई और बेहतर ज़िंदगी का आगाज़ होना था। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादा फरमाया कि उताअत करने वालों के लिए ज़मीन में अमन और बरकत होगी। ये वाक़या हर दौर के इंसान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि नजात सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह की फरमान बरदारी में है। अगर आप ऐसी ही इस्लामी और अबरत आमोज़ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इस्लामी डॉक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।